میری بارات ٹرین پر آئی تھی اور واپسی بھی ٹرین پر ہی تھی۔ میں ٹرین کے اندر اپنی بوگی میں موجود گھونگھٹ نکالے اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، جیسے میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میرے اندر بے شمار جذبات امڑ رہے تھے، کیونکہ اس دن کا تو میں نے برسوں انتظار کیا تھا کہ کب مجھے اپنے شوہر کی سنگت نصیب ہوگی، اور آج بالآخر وہ دن آ ہی گیا تھا۔ ہماری سہاگ رات بھی ٹرین کے اندر ہونا تھی، چونکہ اچانک ہی وہ ڈبے میں داخل ہوا اور آتے ساتھ ہی میرا گھونگھٹ اور جولی اتارنے لگا۔ نہ کوئی سلام، نہ دعا، شاید وہ بھی میری سنگت کے لیے تڑپ رہا تھا، اس لیے جلدی جلدی سب اتارنے لگا۔ مگر جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میرا نام نائلہ ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا ابا کی 5 بیٹیاں تھیں اور بھائی کوئی بھی نہیں تھا۔ میری امی کو ہر وقت فکر ستاتی رہتی تھی کہ کب وہ اپنی بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو گئی، حالانکہ اب بھی ہم چھوٹی چھوٹی تھیں۔ میرے ابا کے وسائل اتنے محدود تھے کہ ہمیں سرکاری اسکولوں میں ہی 10 جماعتیں پڑھا کر گھر میں بٹھا دیا گیا۔ نوجوان لڑکیوں کے کیا کیا خواب ہوتے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں، میری آنکھوں نے وہ خواب کبھی بھی نہیں دیکھے تھے، کیونکہ ان خوابوں کی قیمت بہت زیادہ تھی اور میرے ابا کے وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے۔ اب تو میں نے بس ایک ہی خواب اپنی آنکھوں میں سجانا شروع کر دیا تھا، اپنی شادی کا خواب، کیونکہ میرے نزدیک میری زندگی میں خوشی کے نام پر واحد چیز میری شادی ہی تھی۔ جب میں نے شادی شدہ جوڑوں کو دیکھتی تھی جو کہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے، چھیڑخانی کرتے، خوبصورت لباس پہنتے اور زیوروں سے لدی پھدی لڑکیاں چہروں پر مسکراہٹ لیے اپنے شوہروں سے باتیں کرتی، تو میرے دل میں گدگدانے والے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ میرے پڑوسن شبنم، جو کہ میری ہی ہم عمر تھی، اس کی شادی 15 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، اور وہ آئے دن کوئی نہ کوئی خوبصورت سا جوڑا پہن کر میری طرف آتی، میرے کان میں سرگوشیاں کرتی، اپنا اور اپنے شوہر کے تعلق کے بارے میں بے باک سی باتیں کرتی کہ میرے کان سرخ پڑ جاتے۔ میں بھی 15 سال کی تھی۔ اس عمر میں تو لڑکیاں کالج یونیورسٹی میں جاتی ہیں، پڑھائیوں میں سر دیتی ہیں، مگر میں نے تو میٹرک کے بعد گھر میں سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا تھا، اور میرے نزدیک دنیا کی واحد خوشی جو انسان کو خوش کر سکتی ہے وہ شادی ہی تھی، کیونکہ شادی کے بعد شبنم بے انتہا خوش ہمارے گھر میں آتی تھی۔ کبھی کبھی کہتی کہ آج جب میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو حمید پیچھے سے آیا اور مجھے پکڑ لیا اور میرے کان پر دانتوں سے ہلکا سا کٹ۔ شبنم تو بڑے مزے لے کر اپنی شادی کے نئے نئے قصے چھیڑ بیٹھتی تھی، اور میرے دل میں عجیب طرح کی بے چینی پیدا ہونے لگتی۔ میرا دل بھی کرتا تھا کہ کوئی ایسا ہو جو صرف میرے لیے بنا ہو، وہ مجھے دن رات چاہے، میرے حسن کو سراہے، کیونکہ میں خوبصورت تو بے پناہ تھی۔ میری غریبی نے جو مجھے چیز اچھی دی تھی وہ میرا حسن ہی تو تھا، اور اس حسن کے بلبوتے پر میں نے اپنے ہم سفر کے خواب بھی اونچے دیکھے تھے کہ وہ فواد خان جیسا ہوگا یا ہمایوں سعید جیسا، مگر جیسے بھی ہوگا وہ مجھ سے بے پناہ پیار کرے گا، میری سنگت کے لیے تڑپے جائے گا، ہر وقت ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومے پھریں گے۔ میں اب ہر وقت اس طرح کے خیالات بننے لگتی اور میرا دن گزر جاتا، رات کو کروٹیں بدلتی رہتی، اپنے رب کے حضور دن رات گڑ گڑا کر دعا مانگتی رہتی کہ میرے لیے کوئی شہزادہ بھیج دے جو مجھے اس بیابان سے نکال کر اپنے محل میں لے جائے اور مجھے پوری دنیا کی سیر کرائے۔ میرے چہرے پر دن رات ایک مسکراہٹ سی طاری رہتی تھی، کیونکہ میں اپنے خیالات میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ اچانک ہی ایک دن میری دعا قبول ہو گئی اور میرے گھر رشتہ آ گیا۔ رشتہ تو میری بڑی آپی کے لیے آیا تھا، مگر انہیں میں پسند آ گئی۔ امی اور ابا نے اعتراض کیا کہ پہلے بڑی بہنوں کی شادی ہوگی، پھر چھوٹی کی باری آئے گی، مگر میں نے اپنی آپی کی منتیں کیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا کہ اپنی آپی پلیز آپ ہی ابا کو انکار کر دیں کہ آپ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے شازیہ کی شادی میری جگہ کر دیں۔ آپی تو میری بات سن کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ آپی بہت سادہ اور معصوم تھی۔
ان کے دل میں ابھی تک اس طرح کے گدگدانے والے خیالات پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ عام شکل و صورت کی مالک تھی۔ انہیں ہر وقت گھر داری کی ہی فکر ستائے رکھتی تھی۔ بالآخر میں خوابوں کی تعبیر کا وقت آ گیا اور میری آپی نے پتہ نہیں اماں سے کیا کہا کہ اماں میرے رشتے کے لیے مان گئیں، کیونکہ اماں کو تو یہی فکر تھی کہ ان کی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں، اور رشتہ کراچی سے آیا تھا اور ہم لاہور کے رہائشی تھے۔ جب رشتہ طے ہوا تو میری ساس میری بات پکی کر کے گئی۔ وہ کافی زیادہ تیز ترار عورت معلوم ہوتی تھی اور اپنے بیٹوں کی تعریف کے لیے زمین و آسمان کی کلابیں ملا رکھتی تھی۔ جب امی ابا نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے اور اس کی ایک تصویر تو دکھا دیں، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی، کہنے لگی کہ تصویر تو لانا میں بھول گئی ہوں، مگر میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، آپ کی بیٹی کو سر پر بٹھا کر رکھے گا اور اتنی جائیداد کا مالک بھی ہے۔ میں اپنی بہو کو سونے میں تول دوں گی۔ مجھے ایک سونے کی انگوٹھی بھی ڈال گئی اور بڑے بڑے جھمکے بھی۔ میرے ماں باپ تو خوش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تو آج تک سونا دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں بھی خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے کہ کیسی قسمت پائی ہے میں نے۔ میری شادی 1 مہینے بعد طے پائی گئی تھی اور میں دن انگلیوں پر گن رہی تھی۔ مجھے بن دیکھے ہی اپنے ہونے والے دلہے سے محبت ہو گئی تھی۔ خدا خدا کر کے شادی والا دن آیا۔ میری بارات ٹرین پر آئی تھی، کیونکہ سفر بہت زیادہ تھا۔ مجھے خوبصورت جوڑا اور قیمتی زیورات پہنائے گئے۔ ہر کوئی میری قسمت پر رشک کر رہا تھا اور میں بھی۔ پھر خدا خدا کر کے میری رخصتی کے لمحہ آیا اور میں اپنے دلہا کے سنگ ٹرین کی بوگی میں جا بیٹھی۔ میرا دل بار بار اسے دیکھنے کو ترس رہا تھا، مگر میں نے اتنا بڑا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، اس لیے میں خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بیٹھی رہی تھی۔ میری ساس اور نندیں بھی میرے ساتھ ہی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ مجھے اپنے کانوں میں اپنے دلہا کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، صرف عورتیں ہی تھیں جو بولے جا رہی تھیں۔ ایک کہہ رہی تھی کہ دلہن جہیز بہت ہی کم لائی ہے، حالانکہ ہم نے تو اسے سونے سے لاد دیا۔ یہ شاید میری نند تھی، جو کہ کافی سڑی مزاج کی تھی۔ مجھے اس پر وقتی طور پر غصہ تو آیا، مگر میں برداشت کر گئی، کیونکہ میں اپنی خوشی کو نظر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ میری بس ایک ہی خواہش کہ جلدی سے میں اسے دیکھ لوں کہ وہ کیسا ہوگا۔ یقیناً فؤاد خان سے تو کم نہیں ہوگا۔ ٹرین تیز رفتاری سے چل رہی تھی اور میری سسرال والوں کی باتیں اور زبانیں بھی ٹرین کی سی تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی بات میرے حوالے سے طنز میں لپیٹ کر کرتی تو میں آگ بگولا ہو جاتی تھی، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں ان کو کوئی جواب نہیں دوں گی، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ بالآخر رات کا اندھیرا چھانے لگا اور سب لوگ اپنے اپنے بستر میں گھس گئے۔ میں ابھی تک گھونگھٹ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے تب تک گھونگھٹ نہیں اٹھانا تھا جب تک میرا دلہا اسے نہ اٹھاتا، اس لیے اب رات کے پہر میں بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹرین کی سپیڈ کی طرح ہی میرا دل سینے کے اندر دھڑکا جا رہا تھا۔ بالآخر مجھے اپنے پاس آہٹ سی ہوئی۔ میں ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھی، کیونکہ میری کمر بالکل اکڑ چکی تھی بیٹھ بیٹھ کر، مگر میرا انگ انگ خوشی سے سرشار تھا، کیونکہ بالآخر میرا انتظار ختم ہو چکا تھا۔ میرے خوابوں کا شہزادہ، میرے ہمسفر، جس کے خواب میں نے کب سے دیکھنا شروع کر دیے تھے، وہ میرے پہلو میں میرے بالکل قریب آ کر بیٹھا تھا۔ میں اس کی دھڑکن کی رفتار سن سکتی تھی۔ اس نے آہستہ سے میرا گھونگھٹ ہٹایا تو میری نظریں شرما سی گئیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً اس کا چہرہ دیکھ لوں، مگر میں نے رکھ رکھاؤ قائم رکھا۔ وہ بالکل خاموشی سے تھوڑی دیر تک مجھے تکتا رہا، منہ سے ایک لفظ نہیں بولا۔ اس نے بلیک کلر کی شیروانی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے بیچ میں اسے نظریں اٹھا کر دیکھا تو میری دھڑکنیں ٹوٹ گئیں، کیونکہ جیسے میں نے اپنے دلہے کو سوچ رکھا تھا وہ بالکل میرے معیار پر پورا اترتا تھا۔ وہ کسی احسن خان ہیرو سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں شہد رنگ تھیں اور ان میں وہ مجھے اندر باہر سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ بھی میری طرح محبوط ہو گیا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے میرا دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے مجھ سے ہم کلامی نہیں کی تھی، بلکہ آتے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ دوپٹہ اتارنے کے بعد اس نے میرے جھمکے اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیے۔ یہ جھومر اتارنے لگا، اسی طرح اس نے میری ساری جولی اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دی۔ اس کے لمبے اور خوبصورت ہاتھ میرے گردن پر رینگ رہے تھے۔ میں بالکل مدہوشی میں ڈوبنے لگی تھی۔ اس کا احساس اتنا خوبصورت تھا کہ میں بس اسے دیکھتی رہی۔ میرے لب بھی جیسے سل چکے تھے اور اس کے لب بھی۔ باہر
رات گہری ہو چکی تھی اور ٹرین کے باہر سے آنے والے ہوا کے جھونکے ہمیں سکون دے رہے تھے۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا، میں بالکل مدہوشی کے عالم میں اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ رات بے شک بہت حسین تھی جو میں نے اپنے شوہر کی سنگت میں گزاری تھی، اور مجھے اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک آتا کم تھا۔ میں کب نیند کی وادیوں میں ڈوب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ساری رات بھی میرے لب مسکراتے رہے تھے۔ صبح میری آنکھ اچانک شور سے کھلی تھی۔ میں بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھی تو میری ساس دل پر ہاتھ رکھ کے میری بوگی میں داخل ہوئی، کہنے لگی کہ ارے ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ میں بے ساختہ اٹھی اور کہا کہ کیا ہوا اماں جان؟ میں بھی اس اچانک افراتفری پر حیران رہ گئی تھی اور پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میری سانس ہانپتی ہوئی میرے قریب بیٹھی ہے اور کہا کہ ارے تیرا سارا زیور کدھر گیا؟ کہاں اتار کر رکھا تھا؟ رات کو مجھے لا کر دے، اتنا قیمتی زیور تھا وہ، کہیں وہ زیور بھی تو چور چرا کر نہیں لے گئے؟ میں نے کہا اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں، ہماری بوگی میں تو کوئی چور نہیں آیا تھا۔ میں نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ رات کا منظر میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا اور میری روح سرشار ہو گئی، مگر میری ساس کہنے لگی کہ ہماری بوگی میں ایک چور گھس آیا تھا اور ہمارا سارا قیمتی سامان چرا لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ ارے میرے تو جھمکے بھی نہیں چھوڑے اس نے، کمبخت پورے 2 تولے کے تھے۔ ہائے میں لٹ گئی، ہائے تیرا قدم ابھی سسرال میں پڑے نہیں اور ہم برباد ہو گئے۔ میں نے ایک دم ناگواری سے اپنی ساس کو دیکھا کہ بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو اس چور کو نہیں بلایا تھا کہ وہ ان کا سامان چرا لے، اب انہوں نے خود ہی احتیاط نہیں کی تو اس میں میرا کیا قصور بھلا؟ میرے ساتھ کہنے لگی کہ لا ذرا اپنا زیور تو مجھے پکڑا، وہ تو میں سنبھال کے رکھ لوں، لاکھوں روپے کا زیور ہے وہ، یہ تو شکر ہے کہ تو ذرا عقل مند نکلی، اس لیے اپنا زیور خود ہی اتار کر کہیں رکھ لیا۔ اور نہ جانے یہ اکمل کدھر گیا؟ کمبخت نے کل شادی کرا لی لیکن ابھی تک بیوی کے پاس نہیں آیا اور شراب کے نشے میں دھت پڑا رہا۔ کمبخت کو شادی کے بعد بھی عقل نہیں آئی اور اپنی بیوی کا خیال نہیں آیا تو ساری رات اکیلے ہی یہاں پر سوئی رہی اور میں اپنی ساس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا نہیں اماں، وہ تو کل رات میرے ساتھ میری بات جیسے منہ میں ہی اٹک گئی تھی اور مجھے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہوں اور سنائی دینے لگی، مگر میری اس غلط فہمی کی تصدیق تب ہوئی جب میری نند دوڑتی ہوئی بوگی میں آئی۔ اس کے چہرے پر بھی میری ساس جیسی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی کہ اماں جی غضب ہو گیا۔ اماں نے پھر سے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے، کہنے لگی کہ اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگی کہ اکمل بھائی تو واش روم میں گرے پڑے ہیں اور ان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ چور تو ان کی شیروانی بھی اٹھا کر لے گیا۔ ارے اتنی مہنگی شیروانی تھی، پورے 20,000 میں خریدی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کی پسند کی۔ میری نند افسوس کے عالم میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور میں اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ تو جو آدمی رات کو میرے پاس آیا تھا کون تھا؟ مگر وہ تو میرا دلہا تھا، مگر میری نند نے تو کہا تھا کہ اس کی شیروانی کسی اور نے اتار لی تھی رات کو، اور میرا شوہر نشے کی حالت میں دھت پڑا۔ جو رات کو آدمی میرے پاس آیا تھا وہ تو بالکل بھی نشے کی حالت میں نہ تھا بلکہ مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ یا خدایا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں اس قدر خوف زدہ تھی، اپنا یہ وہم اپنے ساتھ ساتھ نند کو شیئر نہیں کر سکتی تھی کہ اگر رات کو میرے پاس واقعی میرا شوہر نہیں تھا تو ان کو بتا کر میں پہلی رات اپنی طلاق نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے دانتوں تلے زبان دبا کر چپ چاپ کھڑی رہی۔ میری ساس پھر میری طرف متوجہ ہوئی، کہنے لگی کہ ارے تم کیا ہونکوں کی طرح کھڑی ہو؟ تجھے میں نے کہا کہ زیور میرے ہاتھ میں پکڑا جائے، صبح چور پھر نہ آ جائے اور وہ زیور چرا کر نہ لے جائے۔ میں تو حیران ہوئی کہ ہمارے ہاتھ میں اس نے انگوٹھی تک نہیں چھوڑی اور تیرا سارا زیور صحیح سلامت کیسے پڑا ہے؟ میں ایک دم بکھلا گئی تھی کیونکہ وہ زیور تھا رات کو میرے دلہے نے خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر ایک سائیڈ پر رکھا تھا اور جب ہم صبح اٹھی تھیں تو وہ وہاں پر نہیں پڑا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا دلہا اسے لے گیا ہوگا اور اس نے سنبھال کر رکھ دیا ہوگا۔ میرے چہرے پر بھی اب ان دونوں کی جیسی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے دھڑکتے دل سے ہی ادھر ادھر ہاتھ پر مارے اپنا تکیہ اوپر اٹھایا کر دیکھا، بستر بھی ایک سائڈ سے اوپر اٹھایا تو نیچے کچھ بھی نہیں پڑا تھا، بس ایک سفید کاغذ پڑا تھا
میں نے جلدی سے بستر برابر کیا اور اپنی ساس کو کہا کہ میرا دیور تو رات کو یہی تھا مگر اب نہیں پڑا، اور میری ساس کو تو جیسے ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا تھا۔ وہ ایک دم سے دھڑام سے نیچے گر پڑی، کہنے لگی کہ پورے 10 لاکھ کا زیور ہم نے قرض چڑھا کر لیا تھا اور سوچا تھا کہ جب دلہن خیر سے گھر آ جائے گی تو وہی سونا بیچ کر قرض اتار دیں گے، مگر تو ہے ہی منحوس۔ تیرے قدم تو سسرال میں پڑتے ہی ہماری قسمت ڈوب گئی، یا خدا مجھے بچا لے۔ یہ کلموہی کہاں سے ہمارے متھے لگ گئی۔ میری نند بھاگتی ہوئی اور ساس کو تھام لیا، اسے پانی پلایا تاکہ اسے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے، مگر میری ساس تو بالکل ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ تو اندھی تھی کہ نشہ کر کے سوئی تھی، یہ تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا مہنگا زیور یوں ہی اتار کر تم نے رکھ لیا۔ اور میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ میں ہی اتنی عقل ہوتی تو آپ بھی اپنے جھمکے اس چور کے ہتھے نہ لگنے دیتی، مگر میں بالکل خاموش کھڑی تھی جیسے کوئی مجرم ہو، کیونکہ اگر میری ساس کو یہ علم ہو گیا کہ میں زیور کے ساتھ اپنی عزت بھی گوا بیٹھی ہوں تو شاید وہ مجھے کھڑے کھڑے اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیتی۔ اس بیٹے کی میں نے شکل تک نہیں دیکھی تھی، میرے سر میں زور سے چکر آ رہے تھے مگر میں نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ اچانک ہی ایک آدمی ایک لنگوٹ پہنے لڑکھڑاتے ہوئے داخل ہوا۔ شکل سے تو وہ کوئی فقیر لگتا تھا، اس کی توند نکلی ہوئی تھی اور چہرہ انتہائی سانولا تھا۔ مجھے لگا شاید یہ کوئی مانگنے والا ہے، مگر جب میری ساس نے اسے کہا کہ ارے اکمل، ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے، اور تو رات کو بھی نشے میں دھت پتہ نہیں کہاں دفع ہو گیا تھا، تجھے اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے تھا تاکہ ہمارا سونا تو بچ جاتا۔ اور میں اس شخص کو ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی جو میرا شوہر تھا۔ اچانک ہی رات والا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا، شیروانی میں وہ لمبا چوڑا مرد جس نے میری عزت تار کر دی تھی اور میرا سونا بھی اڑا کر لے گیا تھا۔ قسمت نے مجھے منہ کے بل گرایا تھا، جسے میں اپنا شوہر سمجھی تھی وہ چور نکلا، اور جو میرا شوہر تھا وہ فقیروں سے بھی بدتر تھا۔ اس نے تو مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ ایک ہی رات میں میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے تھے۔ میں جو رات کو ہواؤں میں اڑ رہی تھی ایک دم زمین پر گری تھی اور مجھے بہت گہری چوٹ لگی تھی۔ کاش یہ سب کچھ خواب ہوتا، کاش میں اپنا دلہا شادی سے پہلے دیکھ لیتی، مگر میری ساس تو انتہائی درجے کی طلاق عورت تھی۔ سونا بھی اس نے وہ ڈالا تھا جو میری رخصت ہوتے ساتھ ہی اس نے بیچ کر اپنا قرض اتارنا تھا۔ میری ساتھ بہت ہی بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ میں نڈھال سی اپنے بستر پر گر سی گئی۔ وہ تینوں ماں بیٹا لڑتے پڑتے باہر نکل گئے اور میں بالکل اجڑی ہوئی ملکہ کی طرح بستر پر بیٹھی تھی۔ میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ اگر میں انہیں سچ بتاتی تو شاید وہ مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دیتا، مگر ایسے شوہر سے طلاق اچھی تھی کہ میں طلاق کا دبا اپنے ماتھے پر سجا دیتی، مگر پھر جاتی کہاں؟ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اگر گھر واپس چلی جاتی تو میرے گھر والے شاید مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ بات پلو سے باندھ کر رخصت کیا تھا کہ اب تمہارا جینا مرنا کراچی میں ہی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہمیں کوئی شکایت کا موقع نہ دینا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنا دامن چھپا لوں گی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اچانک ہی مجھے وہ سفید کاغذ نظر آیا۔ میں نے بستر کی چادر ہٹائی تو وہ ایک لفافے میں لپٹا ہوا کاغذ تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، میں نے آج تک جتنی بھی چیزیں چرائی ہیں ان سب میں تم سب سے زیادہ قیمتی تھی، جسے چرا کر مجھے بہت سرور ملا اور میں اسے بار بار چرانا چاہتا ہوں۔ تمہارے زیورات چرانے آیا تھا، مگر جب تمہیں دیکھا تو ایسے محبوط ہوا کہ پھر کچھ ہوش نہ آیا، اس لیے تمہارا دلہا بن کر تمہارے ساتھ وہ سب کر ڈالا جو تمہارے شوہر کا حق تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں جذبات میں یہ بھول گیا تھا کہ مجھے تم سے پہلے نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارا سونا اور سارے زیور ایک پوٹلی میں ڈال کر تمہارے بستر کے بالکل نیچے کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنے سسرال والوں کو اس بات کی خبر نہ ہونے دینا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں بھی مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی
اور میں جان گیا تھا کہ شاید تم نے اپنے شوہر کو پہلے نہیں دیکھ رکھا، اگر دیکھا ہوتا تو شاید تم کبھی اس سے شادی کرنے کا سوچتی بھی نہ، کیونکہ وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ اس لیے تم یہ سونا اٹھاؤ اور اگلے اسٹیشن پر اتر جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا، مگر تمہارے فیصلے کا احترام بھی کروں گا۔ تم خود سوچ لو کہ تم اس شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جو ہر وقت نشے میں رہتا ہے اور اسے پہلی رات بھی اپنی بیوی کے پاس جانے کا کوئی ہوش نہیں تھا، یا اس انسان کو اپنانا چاہتی ہو جس کا ماضی گناہ گار ہے مگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے تمہیں اپنانا چاہتا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ٹرین فل سپیڈ سے چل رہی تھی اور میرا دماغ بھی فل سپیڈ میں کام کر رہا تھا۔ مجھے بہت جلدی فیصلہ کرنا تھا کیونکہ اگلے اسٹیشن آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ میرے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی والا صورتحال بن گئی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا بڑا رسک نہیں لیا تھا، مگر زندگی نے مجھ سے اتنا بڑا مذاق کیا تھا کہ مجھ میں اب ہمت آ گئی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلے پر پہنچی کہ اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکنے کا انتظار کیا۔ جو ہی گاڑی رکی میں گاڑی سے چادر خود پر لپیٹے آہستہ سے نیچے اتر گئی۔ میرے ہاتھ میں پوٹلی تھی جس میں میرے آزادی کا پروانہ تھا۔ سامنے وہی کھڑا تھا جس نے رات کو میرے شوہر بننے کا ڈھونگ رچایا تھا۔ میں اس کے سامنے آ گئی اور اس کی گال پر کس کے تھپڑ مارا۔ کہا کہ اگر تم کو مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی تو مجھے سچائی بتا دینی چاہیے تھی۔ مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ میری عزت کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیوں کیا؟ اب نہ میں گھر کی رہی نہ گھاٹ کی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اس نے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پہلے شوہر سے طلاق دلوا دوں گا، بہت خوش رکھوں گا، کیونکہ مجھے تم سے دھوکہ کرنا ہوتا تو میں رات کو ہی تمہارا سارا زیور چرا کر بھاگ جاتا، مگر تم مجھے بہت معصوم لگی تھی۔ میں نہیں چاہتا ان چالاک لوگوں میں تم رہو۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میرا ہاتھ تھام لو یا در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ، تم آزاد ہو۔ اس نے مجھے عجیب دراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ آپ ہی بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا اس شخص کا ہاتھ تھام لینا چاہیے جس نے مجھے شوہر بن کر دھوکہ دیا اور میری عزت دار کر دی، یا واپس اسی نشئی کے پاس جانا چاہیے جس نے پہلی رات ہی میری جانب آنے کی زحمت گوارا نہ کی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔